प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश कर रहे हैं Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Al Khalifa Tours and Travels, Pune, Maharashtra. Rooh Afza, drink of India. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पूना महाराष्ट्र, जो कि अपने हज उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर है। और रूह अफ़ज़ा, जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे, ज़ायक़ेदार शादाब हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मौजू है जंग बदर का पस मंज़र व पैगाम। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी और इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर मुफ्ती शरफुद्दीन क़ादरी कामिलुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया मौजूद हैं। हज़रत मौलाना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और नाज़रीन, आप जो भी सवाल पूछेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड या आपके अपने जो सवाल होंगे, इंशाल्लाह उसके उन सवालों के जवाबात मौलाना देंगे। और हमदनात सुनाने की सादत हासिल करेंगे मारूफ नात ख्वां सैयद अबू बकर जाफ़र क़ादरी। जाफ़र साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमद बारी ताला से। सैयद अबू बकर जाफ़र क़ादरी साहब से दरख्वास्त है कि हमद बारी ताला पेश करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवा लिया है, मुझ पर करम मेरे रब ने किया है। पहुँचा हती में काबा के अंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है। बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, बेहद शुक्रिया जनाब जाफ़र साहब। और मैं हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के टॉपिक जंग बदर का पस मंज़र और पैगाम पर तमहीदी कलिमात से नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی اور عظیم الشان اور تاریخ ساز اسلامی جنگ رہی ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں جی، جبکہ تم تھوڑی تعداد میں تھے، کم تعداد میں تھے، بس تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں اس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس جنگ کو اللہ نے اسلام کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فیصلے کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ فرما دیا کہ ایمان والے کامیاب ہیں جی، اور جو کافر ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، وہ ناکام ہیں، اور اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ حق غالب ہو کر رہے گا، یعنی حق کے جو ماننے والے ہیں اگرچہ کہ بے سر و سامان ہو جی، اور لشکر کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے اہل باطل پر۔ جی، باطل چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جب وہ حق سے ٹکرائے گا تو حق اس کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ جی، تو یہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تعداد تھی 313، اور بے سر و سامان، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، کوئی بڑی تعداد میں کوئی ایسی تیاری نہیں تھی۔ اچانک یہ جنگ ہوئی اور کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئے، جی، اور یہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائیں کہ مولا یہ 313 یہ مسلمان اگر ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ کی دعا کو قبول فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ کو اللہ نے وہ غلبہ عطا فرمایا کہ جب بھی اسلام کی جنگ کا ذکر آئے گا تو غزوہ بدر کا برابر تذکرہ آئے گا۔ بے شک، بے شک، بے شکریہ مولانا۔ آگے بڑھیں گے، اس پر انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہوگی، اور ہمارے جو کالرز ہیں آج کے ٹاپک پر سوال بھی کریں گے۔ آپ کے اپنے ناظرین پروگرام میں شامل آپ ہو سکتے ہیں، اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر 666666515152 پر کال کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جنگ بدر کا پس منظر اور پیغام کیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ مولانا، جس طرح سے جنگ بدر کا پس منظر پیغام کا ٹاپک ہے، جنگ بدر پیش کیوں آئی؟ کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ ایسے کئی سوال جو ہے لوگ کرتے ہیں، خاص کر تلوار سے کیا اسلام پھیلا ہے؟ کیونکہ یہ پہلی جنگ جیسا کہ آپ نے شروعات میں کہا، تو جنگ بدر پیش کیوں آئی پہلے تو یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جی، قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا، اور توحید کی تعلیم آپ کے ذریعے دی گئی کہ ایک خدا کو مانے، رب العالمین جو ساری کائنات کا تنہا اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی پیغام لے کر جب آپ مکے میں جب آپ نے اس آواز کو، صدا کو بلند کیا، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ مکے والوں سے یا کافروں سے کوئی دولت کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، کوئی اور چیز نہیں، کوئی اقتدار نہیں، صرف اور صرف اللہ سے بندوں کو جوڑنا آپ کی حیات اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ قرآن مجید کا مقصد بھی یہی تھا کہ صحیح راستہ بتایا جائے، لیکن لوگ اسلام کو ماننے کے بجائے کئی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور ناحق ان کو ستانے لگے۔ جی، تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ 13 سال تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تکالیف کو برداشت کرتے رہے، اور 3 سال شیعب ابی طالب ایک گھاٹی، ایک غار میں رہنے لگے، اور سماجی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جی، اس پر بھی صبر کی۔
پھر ایک وقت ایسا ہے کہ مکہ چھوڑ کر وطن عزیز کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف گئے. جی صحابہ کرام اپنی جائیداد، اپنا گھر دار، اپنے ذاتی جو پراپرٹیز تھے سب چھوڑ کر چلے گئے جی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ان کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا. کفار و مشرکین جو تھے اس وقت انتہائی ظالم اور انسانیت سے بالکل عاری تھے. جی وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر مخالف اور دشمن تھے، ظلم کرتے رہے. صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ چلے گئے، تب بھی وہ خاموش نہیں رہے. جی وہاں بھی ان کا پیچھا کرنے لگے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے راستے سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جا رہا تھا. تو اللہ کا حکم ہوا کہ ظلم کو مٹانے کے لیے، دہشت گردی کو مٹانے کے لیے، جو لوگ ناحق انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کو روکنے کے لیے ان کافروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا. جی تو اب یہ قافلہ چلا گیا. ارادہ تو یہ تھا کہ اس تجارتی قافلے کو روک دیا جائے تاکہ ان کی معیشت کو مضبوط نہ ہونے دیں، تاکہ یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں جی اپنے تحفظ کے لیے. اب دوسرا مسئلہ یہ رہا کہ وہ لوگ بچ بچا کر چلے گئے، لیکن جب ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ اپنا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچا. تو یہ جنگ اچانک ہو گئی. جی صحابہ کرام کے پاس کوئی ہتھیار جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، وہ اس قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے. جی تو لیکن جب ٹکراؤ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی مدد فرمائی. اللہ اور ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں مرنے والے جو کفار و مشرکین ہیں ان کے مقامات کو آپ نے واضح کر دیا کہ ابو جہل جنگ میں مرے گا اور فلاں مقام پر گرے گا. تو حضور جو نشان بتائے برابر اسی مقام پر وہ لوگوں کی ناشیں گری. اور اس میں 70 کفار و مشرکین مارے گئے. سرداران قریش، قبیلہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے مارے گئے. جی اور 70 افراد کو غلام بنا لیا گیا. جی اور جبکہ صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے، جی 6 مہاجرین اور 8 انصار. جی اور یہ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے لیے بشارت آئی ہے. اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب تم جو چاہے عمل کرو، اگر تم گناہ بھی کرو گے تب بھی تمہاری مغفرت. اللہ یعنی اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کا نام لے کر جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. ان کے نام جو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اللہ بری موت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. گھر میں اگر یہ ان کے نام رکھے گا تو چوری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ہر بلا مصیبت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آج بھی کسی علاقے میں مسلمان مظلوم ہے، پریشان حال ہے، جی علماء فرماتے ہیں کہ یہ 313 بدری صحابہ کے نام پر فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کا نام لے کر دعا کریں آمین. تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل فرما کے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا ان پر کالرس ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلیے ان کے کیا سوال ہے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، فون پر بات کریں، فون پر سنیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں مہربانی. ہیلو ہیلو، چلیے کوئی اور کال دے دیں، انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر. تو ناظرین اور بھی بات چیت کا سلسلہ اس ٹاپک پر جاری رہے گا، کالرز کو ہم شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں، چلیے تیار ہیں. ہیلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے بات کر رہا ہوں رضا صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جی ایک رکعت ہو گئی، دوسرے رکعت میں سجدہ کرنے ٹیمپو چھین گئی تو اسے الحمدللہ بول سکتے ہیں کیا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. اور دوسری بات ایک نعت پاک کی فرمائش ہے. جی نعت سرکار کی سناتا ہوں میں، ہمارے گھر میں رحمت ہوگی انشاءاللہ. چلیے نعت خان صاحب نے نوٹ کر لیا ہو تو انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو. ہلو جی حکم فرمائیں، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. حمید صاحب جبل پور سے بول رہے ہیں. جی علی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حمید صاحب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک آیات کا اللہ پاک جزائے خیر دے، اس جی. کا ترجمہ تفسیر بیان فرمائیں، یہ نوازش ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جی
کچھ اور جاننا چاہیں گے حمید صاحب؟ اور ان اللہ یحب الخائنین، اس کا بس. ان اللہ، دوسری بار آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الخائنین. بس جزاک اللہ خیر. ان اللہ لا یحب القارئین، کیا پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھ دیجئے، مولانا سننا چاہتے ہیں. جی دوبارہ یہ آیت پڑھ دیں آپ، دوسری جو آپ نے پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الخائنین. دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الخائنین. چلیے ٹھیک ہے، مولانا نے سن لیا. انشاءاللہ آپ کو بریک کے بعد آئیں گے تو ضرور بتائیں گے 2 سوالوں کے جواب. یہاں پر وقت ہو گیا ایک وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے، سوالوں کے جواب اور نعت کی فرمائش انشاءاللہ پوری کی جائے. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. بات چیت ہو رہی ہے جنگ بدر کے حوالے سے. انشاءاللہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں، پہلے وہ جواب تلاش کر لیتے ہیں. مولانا بریک پہ جانے سے پہلے رضا صاحب کرناٹک سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز میں چھینک آئے تو کیا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں، کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آ جائے اور اگر وہ الحمدللہ کہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی نماز سے ہٹ کر کوئی دوسرا عمل اس میں نہیں کیا جا سکتا. جی اسی طرح کوئی نمازی کو سلام کرے اور وہ جواب دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. جی. اور حمید صاحب جبل پور سے انہوں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے اس کو سنا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جی. بے شک وہ لوگ جو اپنے دین کو، اپنے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کئی فرقوں میں بانٹ دی اور کئی جماعتیں بن گئے لوگ. جی. لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ ان میں سے کسی چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. جی. یعنی آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو اسلام ہے بالکل حق ہے. جی. اسلام فرقہ واریت کی اجازت نہیں دیتا. جی. کلمے کی بنیاد پر تمام مسلمان ایک. انما امرہم الی اللہ، یہ دیگر قوموں کے بارے میں کہا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے تھے. جی. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں ان کو خبر دے گا. جی. اور ایک جو آیت ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جی. غالباً جو صاحب سوال کیے تھے آیت پڑھنے میں غلطی کر رہے تھے. جی. لا یحب الخائنین ہے، جی. وہ لا کو چھوڑ رہے تھے، معنی بدل جاتے. جی. جی ٹھیک. نعت کی بھی فرمائش رہی رضا صاحب کرناٹک سے، انہوں نے باقاعدہ نعت کا ایک شعر بھی پڑھا ہے، تو میں جعفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی.
ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، کتنی دلکش جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت خوب جعفر صاحب، بہت شکریہ۔ چلیے کالر انتظار کر رہے ہیں ہمارا، کون ہے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام جی محترمہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرزانہ خاتون لدھیانہ۔ جی فرزانہ جی بتائیں۔ جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کا شان ہے۔ مفتی صاحب کا کہتے ہیں۔ جی بتائیں۔ جی مفتی صاحب سے میری دو سوال ہے۔ جی مفتی صاحب میری دو سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو یہ آیات سنیے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ یہ بتائیں پیش ہے یا زیر ہے، اشد ہے یا اشد؟ اور دوسرا سوال دوبارہ پڑھ دے، مولانا سننا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آہستہ اور آرام سے پڑھیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے آپ یا کوئی وظیفہ ہے اس طرح کا؟ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں اسے وظیفہ کے طور پہ کرنا چاہتی ہوں، کرتی ہوں، تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں پیش ہے یا جبر ہے، اشدو ہے یا اسدو ہے، یہ بتائیں ہمیں۔ کیا مقصد ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اس مفتی آیت صاحب، پہ زبر اور زیر کا کچھ فرق ان کو پڑ رہا ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی تو اور دوسرا یہ ہے مفتی صاحب، مجھے نا جو کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو جلدی نکلتا نہیں دماغ سے، کوئی بھی غم ہوتا ہے تو ہمیں دل پہ لگا ہوا رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دے جن سے ہمارا آپ سمجھ پا رہے ہیں مولانا؟ آپ کی آواز جو ہے مولانا تک کلیئر نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو بہت معذرت کے ساتھ آپ سے بلند آواز میں اگر آپ دوبارہ کال کریں اور آرام سے سمجھائیں تو انشاءاللہ مولانا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہلو 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب شفیق صاحب، ظہیر صاحب، جی جی حکم فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سلام جی جی بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟
साहब ये हज और उम्रे पे जब हम जाते हैं, जी जी हाँ, हज और उम्रे पे जब हम जाते हैं तो वहाँ नमाज अदा करते हैं इमाम के पीछे, तो वो तो बरेलवी भी नहीं है और आला हजरत के मानने वाले भी नहीं है, जी, तो उनके पीछे हमारी नमाज हो जाएगी? ठीक है, बताते हैं। बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रूर इन सवालों का जवाब देंगे। और फरजाना जी का आवाज़ साफ़ तौर पर नहीं पहुंच पाई, माजरत चाहेंगे। दोबारा अगर कॉल करें तो बहुत आराम से बात करें ताकि उस वजीफ़े को या जो आयत वो पढ़ रही हूँ समझ सकेंगे। वक्फ़े एक छोटे से यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आएंगे तो ज़रूर सवालों के जवाब और बद्र के वाक़े पर भी इंशाल्लाह रोशनी डाली जाएगी। जी प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवाल हुए हैं। एक और कॉलर इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से मोहम्मद सरदार भाई बोल रहा हूँ। जी सरदार साहब। जी साहब, एक मेरे दो सवाल है। एक तो हमारी वालिदा की उम्र 96 साल की है, जी वो हमेशा रोजे हमेशा मतलब पूरे महीने के रोजे रखती थी जी। और अब जयीफ करने की वजह से अब के साल रोजा नहीं रखा, तो अब के साल पूरे रमजान उन्होंने एक भी रोजा नहीं रखा, जी, तो अब जी। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि साहब हमारी एहलिया जो है रोजे में मतलब जो है जरा चिड़चिड़ापन ज्यादा है, तो कुछ ऐसी दुआ बताइए कि उनको चिड़चिड़ापन गुस्सा कम हो जाए थोड़ा। चलिए इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जी जी, बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया। कोई और कॉलर हैं तो उन्हें भी शामिल कर लें इंशाल्लाह। हेलो, चलिए एक यहाँ पर ज़हीर साहब ने एक सवाल किया था कि हज उम्रा पर जाते हैं काबतुल्लाह में, मदीने में, वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, अब इमाम कैसा हो? सवाल ये उठ रहा है कि क्या वहाँ नमाज होगी उन इमाम के पीछे? मौलाना क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, जैसा कि ईमान मुफस्सल में 7 चीज़ों का जिक्र किया गया, उन चीज़ों को जो इमाम मान रहा है, अल्लाह को मानने वाला है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, सहाबा और अहले बैत का मानने वाला है, इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का मानने वाला है, तो उसके पीछे बराबर नमाज होंगी। जी। और यहाँ पर सरदार साहब ने एक सवाल किया, वालिदा 96 साल की हैं, इस साल रोज़े नहीं रख पाई, मजबूरी है, कोई वजह है, तो उनके लिए उनके बेटे जानना चाहते हैं क्या करें अपनी वालिदा को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी उम्र रसीदा होने की वजह से, जैसे 60-70 साल या 80-90 साल के बिल्कुल कमज़ोरी हैं जी, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि रोज़ा आप नहीं रख सकते और आइंदा भी कोई तंदुरुस्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, जी, तो ऐसे लोगों के लिए फ़िदिया बयान किया गया है। हर रोज़े के बदले में एक गरीब रोज़ेदार को सहर और इफ्तार का खाना खिलाए, जी, या सदक़े फ़िद्र के मक़दार में हर दिन के बदले में दें, 29 दिन या 30 दिन जितने भी रोज़े हो रहे हैं, जी, 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत भी दे सकते हैं, या 2 टाइम खाना बनाकर भी भेज सकते हैं, या अनाज भी आप दिला सकते हैं, जी, ये उसका मसला है। अगर आर्दी तौर पे कोई अगर कमज़ोर है जी, या बीमार है तो वो फ़िदिया नहीं दे सकता, जब भी तंदुरुस्त हो अपनी सहूलत से रोज़े रखेगा, क़ज़ा करेगा, ये मसला ज़हन में रखें। जी। और उन्होंने उनकी अहलिया के लिए कोई वजीफ़ा अगर आप बताएं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी, जी, गुस्सा और ये चिड़चिड़ापन जो है, जी, इसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द करें, जी, और सब्र की क्या मिजाज अपने अंदर पैदा करें। और रोज़े में ख़ास तौर पे ये है कि रोज़ा गुस्से को कंट्रोल करना एक मकसद है रोज़े का, जी, कि अपने आप पे कंट्रोल करना है, सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। जी, हर गुनाह से, हर बुराई से और बद अखलाक़ी से बचने का नाम रोज़ा है। जी, रोज़े में अगर ये कैफियत आपको कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको अपने रोज़े का जायज़ा लेना चाहिए जी, कि हम रोज़ा कमा हक़्क़हू उसका तकाज़ा पूरा कर रहे हैं या नहीं। जी, यानी रोज़े के बाद इंसान के मिजाज में तब्दीली आना ज़रूरी है। जी, अगर गुस्सा था तो गुस्सा ख़त्म होना चाहिए, जी, जी, अखलाक सही नहीं थे, रोज़ा रखने की वजह से अखलाक अच्छे हो जाते हैं। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद बहरहाल पाक दुरूद ज़्यादा शरीफ पढ़े, पढ़ेंगे। दुरूद पाक ज़्यादा पढ़े। जी, बेहद शुक्रिया। कॉलर हैं, आइए उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, हेलो, हेलो मोहतरम कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम अख्तर अली बोल रहे हैं भाई साहब। अक्सा अली, जी, अख्तर अली, जी जनाब बताएं। अख्तर अली लखनऊ से बोल रहे हैं। जी, जी जनाब।
हमारा सवाल ये है कि जहाँ हम रहते हैं जी वहाँ 2-3 मस्जिदें हैं, ठीक, लेकिन उनसे उनकी आज़ान की आवाज़ हमें तक आती है, लेकिन हमारे चूँकि स्लिप डिस्क है, हमारी उम्र 76 है, जी तो वहाँ जाने में अगर 2 मस्जिदें हैं तो हमको जाने में तकलीफ है। जी। एक मस्जिद हमारे घर से करीब 1.25 किलोमीटर है, जी लेकिन वहाँ रास्ते में 4 शराब खाने हैं, तो हमको वहाँ हर वक्त हुड़दंग हुआ करता है, इसलिए हम मस्जिद में बहुत कम जा पाते हैं। जब कोई ले जाता है तो हम घर पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक, तो हमारी नमाज हो रही है या नहीं? आपको ठीक। प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो मस्जिद को जाने में? वो मस्जिद जाने में मसला क्या हो रहा है जनाब आपको? मस्जिद में जाने में हमको वो जो ऊंचे नीचे रास्ते हैं, 2 मस्जिदें दूर हैं, तो हमारे 2-3 गुड़ियाँ हटी हुई हैं, हमको हाँ हाँ चलने में परेशानी है। ठीक है, एक तो आपका एक मसला जो है, मस्जिद है जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ 4 शराब खाने रास्ते में, शराब वहाँ खाने हैं दिन रास्ते रात- में। तो उसकी दिन वजह से रात आपको ये भीड़ तकलीफ रहती है, पहुंचा हुड़दंग हुआ करता है, तो हम धक्का मुक्की से सोचते हैं लग गए गिर जाएंगे तो और परेशानी। हाँ, तो हम घर पे कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो बता, हमारी नमाज हमको मालूम हुआ कि हो ही नहीं रही है, तो बराए करम शरई तौर पर क्या हुक्म है इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जी मौलाना क्या कहेंगे मोहतरम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद पहुंचने में अगर आपको कोई रुकावट है, ऐसी रुकावट जिसको आप दूर नहीं कर सकते, आपके जैसे मिसाल के तौर पर कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है और आपकी जान के लिए ख़तरा हो सकता, जी तो आप मजबूरी की सूरत में घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी लेकिन ये सिर्फ आप अंदाजे पे नहीं, बल्कि एक मरतबा एक्सपीरियंस तजुर्बा करके देखना पड़ेगा। जी आप अपने जहन में बना लिए कि भाई ऐसा होगा, बोल जी आपका ख्याल है, लेकिन वो ख्याल अमली तौर पे सही साबित होना चाहिए। जी यानी एक मरतबा आप गुजरे या 2 मरतबा या 3 मरतबा आप कोशिश कर लिए, जी लेकिन हमेशा लोग आपको सता रहे हैं या कोई नुकसान हो रहा है, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में आप अपने घर में नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया मौलाना। नाज़रीन, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना, और एक चीज़, जंग बदर का जो पस मंज़र आपने शुरुआत में बयान किया, उसके अलावा उसमें और कौन से अहम वाक़यात कार फरमा थे जंग बदर के पस मंज़र में जो आप बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारान क़ुरैश, जी जिनका जो सरगना जो था अबू जहल था, जी ये इस्लाम का इंतहाई कट्टर मुखालिफ और दुश्मन था। जी एक माना में उस दौर का आप उसको दहशतगर्द भी कह सकते हैं। जी ये किसी भी मुसलमान को उसके मुसलमान होने की वजह से सताता था, तकलीफ़ पहुंचाता था। जी तो और उसका मकसद ये था कि इस्लाम की जो तहरीक है ये ख़त्म हो जाए और जो लोग ईमान लाए हैं उनको सताया जाए, ये मकसद था। इस मकसद से वो अपना लश्कर तैयार करके बद्र के मैदान तक पहुंच गया। जी तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इन जालिमों से मुकाबला किया जाए। और इस्लाम में जो भी जंग हुई है, सामने वाले को मजबूर करके मुसलमान बनाने के लिए जंग नहीं हुई। जी कोई नाहक मुसलमानों को सता रहा है और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, तो उसके जुल्म से कमज़ोर इंसानियत को बचाने के लिए जंग की गई, मजलूमों की मदद करने के लिए। इस्लाम को फैलाने के लिए कभी कोई जंग नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, जी, न तलवार का इस्तेमाल हुआ। जी ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है जी कि दीन में कोई जबर नहीं, यानी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाए। बेशक। इस्लामी दावत को पेश करेंगे, सामने वाले की मर्जी, उसका अपना इख्तियार है। जी तो दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत और शांति का मजहब है। जी। और इस जंग में मौलाना फरिश्तों का भी नुज़ूल होता है, क्या रहा ये वाक़या, इसको इस पर भी थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ ये कि सहाबा किराम जब दूर से काफिरों के लश्कर को देखे जी तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग कम तादाद में हैं। जी तो अब ये लोग आगे बढ़े। जब आमना सामना हुआ तो काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और उनके साथ हथियार हर चीज़ मौजूद थी। जी सहाबा के साथ कोई हथियार वगैरह नहीं था। जी तो ऐसे मौके पर इंसान की फितरत में एक थोड़ा सा डर खौफ महसूस होता है। जी तो अल्लाह ताला सहाबा किराम की तसल्ली के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह ताला आसमानों से 1000 फरिश्तों को नादिल फरमाए, जी फिर 2000, फिर उसके बाद मज़ीद 2000, जुमला 5000 फरिश्तों को अल्लाह ताला नादिल फरमाए। अल्लाह। तो ये दीन इस्लाम की हक़ानियत की दलील है कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम का मुहाफ़िज़ है। जी जब 313 थे, 313 को दुनिया वाले मिटा नहीं सके, जी आज करोड़हा की तादाद में है।
جی تو دنیا والے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام یا مسلمان کمزور ہے، یہ بالکل غلط نہیں. جی اسلام حق ہے اور مسلمان حق پر ہے، جی اور مسلمان صبر سے کام لیتے ہیں. یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جب تک آپ مکے میں تھے کوئی جنگ نہیں کی، جی کیونکہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قانون کو ہم مانتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. جی تو جس ملک میں مسلمان رہتے ہیں اس کے وفادار بن کر رہتے ہیں. اسلام یہ بھی پیغام دیتا ہے. جی پھر یہ بہت مسلمان اہم پیغام ہے مولانا. ہاں جی یعنی ملک کے وفادار بن کر رہیں. اور صحابہ کرام بھی اپنے ملک کے وفادار تھے، جی اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. بالکل. مسلمان جو مخالفت کرتے ہیں، ظلم کی ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم تشدد کی مخالفت کرتے ہیں، بے شک وائلنس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جی دہشت گردی کی ہم مخالفت کرتے ہیں. بے شک. کوئی انسانیت پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس ظالم کو روکنے کی ہم بات کرتے ہیں. مظلوم کے حق کی آواز کو ہم اٹھاتے ہیں. جی مظلوم چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، برابر ہم مظلوم کی مدد کریں گے. بے شک. ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف. بے شک. یہی پیغام ہے بدر کا بھی. جی بالکل مولانا. یہاں کالر بھی انتظار کریں، چلیے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ. جی کون بات جی کر اب رہے ہیں؟ آواز جا رہی ہے؟ جی فرزانہ ہلو؟ جی آ رہی ہیں. جی آواز جا رہی ہے؟ ہاں کلیئر ہے، بتائیں. ہاں میں مفتی صاحب سے یہ سوال کی تھی. مفتی میں صاحب ایک آیات سمجھے. پڑھی جی تھی جی قرآن کریم کا. میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے، اس میں پیش ہے یا جبر ہے؟ آپ یہ معنی بتائیں. وہ اشد ہے یا اشد ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹینشن دور ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں سمجھ پایا. جو کہ اگر کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے ہمیں دماغ سے جلدی ہٹتا نہیں، کوئی ہٹا بار بار. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ ٹینشن سے بچنا. یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹینشن کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ٹینشن کے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک بتاتے ہیں آپ. جی جی مولانا کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہیں، جی یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد پہ زبر ہے یا پیش ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی جی اشد دال پر پیش ہے. جی مولانا دوبارہ پڑھتے ہیں، شاید وہ سن لیں اور اس کو. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جی ٹھیک ہے فرزانہ جی، آپ نوٹ بھی کر لیں اور زیر زبر کو اس کو درست کر لیں تاکہ آپ کی جو ہے صحیح سے آپ. اور ایک طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی آیت میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو جی آن لائن یوٹیوب پہ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت ہے، آپ اس آیت کو آپ سنیں گے، جی بار بار بھی آپ سن سکتے ہیں. اور ایک کچھ انہوں نے دعا اور ایک جو ہے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے جی آپ نے دعا وغیرہ آپ وظیفہ پوچھ رہے ہیں، جی تو آپ درود پاک زیادہ پڑھیں. جی ہر قسم کے ٹینشن کے لیے، جی اس کو دور کرنے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھیں جی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جی بے شکریہ مولانا. یہاں پر رکیں گے ناظرین، وقت ہو گیا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد آئیں گے اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور حمد و نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. ناظرین اس وقت نعت شریف کی درخواست میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے؟ میں کاغذ نگر سے بول رہا ہوں، محمد صفدر. محمد صفدر. جی جی جناب. یہ سونا ہے، زکات دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی ذرا زور سے بتائیں صفدر صاحب. سونا ہے جی کتنا ہے؟ زکات 11 تولے ہے. جی 11 تولے ہے. ٹھیک ہے اوکے. تو زکات دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. انتظار کریں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. میں جعفر صاحب سے درخواست کروں گا کہ نعت کے چند اشعار، وقت کی بہت کمی ہے، معذرت کے ساتھ. جی. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر
بے نقشہ حضور سبحان اللہ، جانتے سبحان اللہ، ہیں، بے شک۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ بہت شکریہ جعفر صاحب، جنگ بدر سے متعلق یہ چند اشعار آپ سنا رہے تھے۔ ناظرین، ایک سوال تھا، اس کا جواب دیتے ہیں، پھر آخری ایک پیغام پر جائیں گے۔ صفدر صاحب نے سوال کیا، 11 تولے سونا ہے موصوف کے پاس لیکن زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 تولے سونا، یہ جو ہے یہ خود آپ کا سرمایہ ہے، یعنی یہ اگر آپ سونا فروخت کریں گے تو پیسہ خود بخود آ جائے، جی جی، تو اس میں سے ہی آپ کچھ چھوٹی موٹی چیز آپ فروخت کر کے یا کسی کے پاس سے خریدا لے کے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ مالیت تو آپ کے پاس جب موجود ہے، جی، وہ کیسا ادا کرنا یہ آپ کے اس میں ہے معاملہ۔ جی، زیورات کی شکل میں اگر ہے تو عموماً لوگ اپنے دیگر جو پیسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے کوئی نوکری کر رہا ہے، تنخواہ آتی ہے، جی، تو اس کے ذریعے زکوٰۃ کا حساب کر کے ادا کرتے ہیں۔ جی، نئے ہونے کی صورت میں آپ سونا یا کوئی بھی چیز بیچ کے آپ جی، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جی، بے شکریہ مولانا۔ اب وقت کی بہت تنگی ہے، میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنگ بدر سے مسلمانوں کو جو اتحاد اور ایمان کے بارے میں سبق ملتا ہے، کیا پیغام دیں گے موجودہ ماحول کے حساب سے، اور ساتھ ہی دعا بھی فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا سب سے اہم ترین پیغام یہ ہے کہ مسلمان حقیقی طور پر اللہ کی عبادت کریں، جی، رسول کی اطاعت کریں، دین اسلام سے محبت کریں، اس پر قائم رہیں، اور مسلمان بے سر و سامان بھی اگر ہے ان کے اندر اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، جی، دین سے وابستہ ہے، اور اتحاد اگر پیدا ہو جائے جی، تو دنیا کی ہر طاقت کا مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے۔ جی، مسلمان اگر حق پہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ جی، دین محمدی سے وابستہ رہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا، فرشتوں کو بھی اللہ نازل فرمائے۔ بے شک، بے شک۔ آخر میں آپ سے دعا کی درخواست۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین، اے پاک پروردگار، 313 بدری صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، آمین، اخلاص کی بنیاد پر، کلیمے کی بنیاد پر، عشق رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، پوری آمین، دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دے۔ آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ الحمدللہ، آمین۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر مفتی شرف الدین قادری صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور ابوبکر قادری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان کو پیش کر رہے تھے ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کیا ہے الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے۔ ان کے علاوہ ذائقہ دار شاداب حلیم اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج فیضان رمضان میں فی الحال اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश किया है Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Al Khalifa Tours and Travels, Pune, Maharashtra. Rooh Afza, drink of India.